پل صراط ایک بہت ہی اہم اور ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. پل صراط ہے قیامت کے میدان میں. اس کا کچھ میپ اس طرح کا ہے کہ ایک طرف قیامت کا میدان ہے اور بیچ کے اندر ایک بہت بڑی ویلی اور سامنے جنت کا دروازہ. چنانچہ جنت تک جانے کا راستہ ہی نہیں, ایک پل بنایا گیا. جس طریقے سے جہاں پہ راستہ نہ ہو, روڈ بنا رہے ہیں, بیچ میں کوئی ریور آ جائے, روڈ بنا رہے ہیں, بیچ میں کوئی ویلی آ جائے, تو ایک برج ڈالنا پڑتا ہے تاکہ دونوں اینڈز کو ملایا جائے. قیامت کا میدان اور جنت کا دروازہ, اس کے درمیان بیچ میں کتنی گہری ویلی جس کا نام ہے وادی النار یا جہنم, کہ اب کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا جنت, کوئی ایکسیس ہی نہیں, کوئی راستہ ہی نہیں ہے وہاں جانے کا. تو اللہ نے ایک پل اس کے اوپر بنایا جس کا نام ہے پل صراط, جو بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم. کسی نے اپنے دل میں کہا ہوگا کہ لا حول ولا قوہ. آج شب ولادت بھی یہ مولوی گھوم کے اپنے اسی ٹاپک پہ آ گیا, قبر, قیامت, عذاب, جہنم. لیکن جس معصوم کی شب ولادت روزانہ جو وہ دعا پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد, اے خدا مجھے قیامت کی پریشانیوں, قبر کی سختیوں اور پل صراط کی زحمتوں سے بچا. یہ اس امام معصوم کی دعا ہے کہ جو روزانہ ہر نماز واجب کے بعد پڑھی جاتی. تو اس لیے میں بات شروع یہاں سے کر رہا ہوں اور اختتام تک پہنچاؤں گا ولادت کے بیان پر. یہ جو پل صراط, خالی اس کا تذکرہ اور اس کی ڈیٹیل ہم سنتے ہیں تو کبھی گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس پل پر ہم کیسے چلیں. یہ تو کوئی چلنے کے قابل پل ہی نہیں. لیکن صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے پل صراط سے اتنا گھبرا رہے اور گھبرانا چاہیے, مگر اس دنیا میں بھی تم ہر وقت پل صراط پہ کھڑے ہو اور اس دنیا میں بھی جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پل صراط پہ چل رہے ہو. قیامت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں جو اتنا آگ سے زیادہ گرم اور بال سے زیادہ باریک پل, وہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم تو اس پر ایک قدم نہیں چل سکتے اور ہر مرتبہ گر جایا کریں. لیکن اس کی اتنی فکر, اور جس پل صراط پر اس وقت کھڑے ہو اور وہاں سے ہر وقت گر بھی رہے ہو, اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. راوی نے چونک کے پوچھا, مولا یہ کون سا پل صراط؟ ہمارے پیروں کے نیچے تو اس وقت کوئی پل صراط نظر نہیں آ رہا. امام نے کہا, دنیا کا پل صراط ہے اسلام پر عمل کرنا. آسان نہیں ہے اسلام پہ عمل کرنا. اگر آپ اسلام پر عمل کریں تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ بال سے زیادہ باریک پل پہ چل رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ توجہ دیں. قیامت کے میدان میں اس لیے آپ کو توجہ دینا پڑے گی کہ سامنے جنت نظر آ رہی اور نیچے جہنم نظر آ رہی. نیچے کو دیکھ رہے ہیں تب بھی دل کانپ رہا اور سامنے کو دیکھ رہے ہیں تب بھی دل میں لالچ آ رہی ہے جلدی سے وہاں پہنچ جاؤ. لیکن اتنا ہی خطرناک اس وقت بھی پل ہے جس پر ہم کھڑے, مگر چونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس پل سے جو ہم گر رہے ہیں تو جہنم میں پہنچ رہے ہیں. اس وقت جہنم نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. لیکن قیامت سے زیادہ ابھی کی فکر کرنا, کیونکہ اگر کوئی اس دنیا میں اسلام کے پل صراط پہ چل گیا وہ قیامت کے پل صراط پہ چل جائے گا, اور جو یہاں گرتا رہا اور اس نے کوئی اٹینشن پے نہیں کی وہ وہاں پر بھی گر جائے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا. اب یہاں کا پل صراط کیا, یہاں کا پل صراط کیا, یہی چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک طرف اطاعت والدین جو آپ نے کل کی مجلس میں سنا اور آج بھی ایک اشارہ آ گیا, اور دوسری جانب والدین کی طرف سے وہ ڈیمانڈ جو سراسر حرام. پل صراط ہے. ایک طرف ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو والدین کی شان میں گستاخی, اور دوسری جانب والدین کہتے ہیں کہ شادی واجب ہو گئی ہے نہ کرو. آج کل کے ماحول میں تو ایک بڑی تعداد ینگسٹر کی ہے جس پہ شادی واجب ہے, والدین کہتے ہیں نہ کرو. ادھر بھی حرام ادھر بھی حرام. والدین کی توہین کرے تو ایک مرتبہ جہنم, اور اگر واجب کام میں واجب کو چھوڑ دے والدین کی خاطر وہ خود اپنی جگہ حرام. یہ پل صراط پہ ہم کھڑے لیکن اکثر لوگ کیئر نہیں کرتے, یا ادھر گر جاتے ہیں والدین کی بات اس چیز میں بھی مان لیتے ہیں جو حرام, اور یا ادھر گر جاتے ہیں کہ والدین کی توہین اور گستاخی پہ اتر آتے. والدین اگر کہیں داڑھی منڈواؤ, والدین اگر لڑکی سے کہیں کہ بے پردہ گھومو, والدین اگر کسی شخص سے جس پہ شادی واجب ہے کہیں نہیں ابھی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ پہلے تمہاری بہنوں کی شادی نہ ہو جائے,
مثلا یہ ہمارے سوشل پرابلم تو ہے، لیکن جس کے لیے شادی واجب ہو جائے اس کے لیے تو یہ سارے پرابلم کو فائٹ کر کے اپنا واجب فریضہ ادا کرنا. اب جگہ جگہ اس کی مثال یہ پولیس سے رات نہ والدین کی شان میں گستاخی کر سکتے اور نہ ان کی وجہ سے پہلے حرام کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں کسی نہ کسی ایک سائٹ پر ہمارا نوجوان گر جاتا یا اپنی بات اپنے دل کی بات مانتا تو انہیں والدین کر لیتا، وہ گیا جہنم. اور یا والدین کے احترام میں کبھی خدا کا حکم ٹھکرا دیتا، وہ بھی گیا جہنم میں. پولے صراط کیا؟ مثلا ایک اور مثال دے دوں. یہ دوسری مثال بہت ہی ڈیٹیل چاہتی کیونکہ یہ بھی ہمارا سوشل پرابلم. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے جب کبھی کسی شخص کی ماں اور بیوی کے اندر ٹکراؤ ہو جائے. خدا معلوم اللہ نے ساس اور بہو کا رشتہ کیسا بنایا کہ یہ ہر وقت نگیٹو پازیٹو ہوتے رہتے، ہر وقت اسپارکنگ ہوتی رہتی ہے جہاں پہ یہ دو تار آپس میں ٹکراتے ہیں. اور اگر پوری دنیا میں یہ نہ ہو تو کم از کم انڈین اور پاکستانی ساس اور بہو کو جو میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان ایسا بنایا کہ شاید 1000 میں ایک نوجوان ایسا جو کہہ سکے کہ میرا گھر اس پرابلم سے بالکل دور ہے. ورنہ آپ ہر گھر میں دیکھیں ساس اور بہو کا مسئلہ، وہ دونوں جتنا ان کو لڑنا ہے لڑیں، بلکہ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کے لیے ایک ریسلنگ کا اکھاڑا بھی تیار کر دیں گے کہ جاؤ جا کے جو دل چاہے اس کے اندر کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وکٹم بنتا ہے بیچ کا یہ نوجوان کہ ان دو خواتین میں سے ایک اس کی ماں اور ایک اس کی بیوی. اب اگر ذرا ماں کے احترام کا خیال کرنے جاتا وہ بھی واجب تو بیوی پہ ظلم ہو جاتا، اور اگر بیوی کے خیال کرنے جاتا تو وہ ماں پہ ظلم ہو جاتا. یہ پولے صراط سے کم نہیں ہے. سوچتے رہیے کہ قیامت کے دن بال سے زیادہ باریک پل پہ کیسے کھڑے ہوں گے، یہاں پہ کس طرح سے آپ کھڑے تنے ہوئے رسے پر. جیسے آپ نے بازیگر یا جمناسٹک کے ماہرین دیکھے ہوں گے، اس سے زیادہ مشکل کام ہے ان دونوں کے درمیان بیلنس کرنا. اور کبھی بھی ساس اور بہو کا نیچر آپس میں ملتا ہی نہیں. ہمیشہ ساس اور بہو کا نیچر ایک دوسرے سے الگ ہوگا. ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک نوجوان نے جب اس قسم کے ٹریجک سین دیکھے کہ ہر گھر کے اندر جوتم پیزار ہو رہی ساس اور بہو کے اندر، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں جو شادی کروں گا تو اس طرح سے کہ یہ پرابلم مجھے فیس نہ کرنا پڑے. اور اس کا کیا طریقہ؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں بظاہر. یا تو پہلے ماں کا گلا گھونٹ کے ہلاک کر دے اور اس کے بعد شادی کر، اور یا پھر ساری زندگی کنوارا بیٹھا رہے. اس نے سوچا نہیں ایک تیسرا طریقہ بھی، ایسی بیوی کیوں نہ ڈھونڈوں جو بالکل سیم ٹو سیم میری ماں کی فوٹو کاپی ہو. اسے مشین میں رکھ کے کاپی نکالی گئی. چنانچہ بڑی محنت تو ہوئی، اس لیے کہ جس طریقے سے دنیا بھر کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹ کسی انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے. اگر 10 ارب بھی دنیا کی آبادی ہو جائے، کچھ ایسا نظام قدرت کہ فنگر پرنٹ ہر ایک کا دوسرے سے الگ ہوگا، تو اسی طریقے سے نیچر بھی کبھی نہیں ملے گا دو آدمیوں کو. خیر، اسے پتہ نہیں لوہے کے چنے چبانا پڑے یا پہاڑ کھودنا پڑے کہ آخر جا کر اسے بیوی ایسی مل گئی، یعنی لڑکی کہ جو بالکل اس کی ماں کی فوٹو کاپی. فرق صرف یہ کہ وہ انلارج ہے اور یہ مائکرو ہے. وہ 50 سال کی ہے، یہ مثلا 20 سال کی، ورنہ باقی سیم ٹو سیم. بڑا خوش، میرا گھر ساس بہو کے جھگڑے سے محفوظ ہو گیا. ایک نیچر کی ہے، بالکل ایک جیسی. کتنی محنت اس نے کی ہوگی، لیکن ٹریجڈی یہ ہوئی کہ وہ یہ شادی کر ہی نہیں سکا. اتنی محنت کر کے ایسی بیوی تلاش کر کے لائے، پھر بھی شادی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ ماں تو بہت جلدی راضی ہو گئی. اب باپ نے پھڈا ڈال دیا، کہا 50 سال تو میں نے اس بڑھیا کو بھگتا ہے، تم ایسی ایک اور لا کے میرے سر پہ مسلط کر رہے. اگر ماں کو راضی کر بھی لیا تو اب باپ اکڑ گیا کہ یہ شادی میں تو نہیں ہونے دوں گا، ایک جہنم سے نکل کے دوسرے جہنم میں نہیں جاؤں گا. تو اب یہ مسئلہ ایسا کہ رشتہ ہی ایسا ہے. لیکن اس سے بڑا پولے صراط اب آپ کو کیا ڈھونڈنا. اگر ذرا سا آپ نے گھر کے حالات دیکھے اور ذرا سا آپ کا فیور بیوی کی طرف ہو گیا تو وہ حدیث حرم اللہ ریح الجنت علی ثلاثہ، 3 گناہگار ایسے ہیں کہ اللہ نے جنت کی خوشبو بھی ان پہ حرام کر دی. اور ان میں پہلا ہے عاقل والدین، جس نے اپنے والدین کو اذیت پہنچائی. جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام کی گئی. ذرا سا اگر اس نے بیوی کا فیور کیا تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو گئے. اور اگر یہ حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثیں سن کر اس نے ذرا سا ماں کا فیور کر لیا،
ماں کا احترام اپنی جگہ، لیکن ماں کا فیور اس طرح کیا کہ بیوی کے حق میں کمی کر دی، تو ادھر حدیث رسول موجود فرماتے کہ میدان قیامت میں ہر اس شخص کے خلاف میں کورٹ میں کیس لے کے جاؤں گا کہ جس نے میری کسی بھی بیٹی پہ ظلم کیا ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی سے کیا مراد؟ کہا میرا کلمہ پڑھنے والی میری امت میں جو مسلمان عورت ہے، اگر کبھی اس پر اس کے شوہر کی طرف سے ذرا بھی زیادتی ہوئی ہے تو یہ کیس لے کر وہ نہیں جائے گی خدا کی بارگاہ میں کہ خدا بندہ میں اپنے شوہر کے خلاف کیس لائی ہوں، نہیں، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کی جانب سے عدالت الہی میں جاؤں گا، خدا بندہ آج میں اپنی بیٹی پہ ظلم کرنے والے ایک ظالم کے خلاف تیری بارگاہ میں آیا، اور اگر کسی مومن کے خلاف اللہ کا رسول خدا کی بارگاہ میں کیس لے کے پہنچ جائے تو اس کا ٹھکانہ اور اس کا انجام کہاں ہوگا؟ دونوں طرف پریشانی۔ اگر ذرا سا بیوی کا ساتھ دیتے دیتے ماں پہ ظلم ہو گیا، جنت کی خوشبو بھی حرام، اور ذرا سا ماں کا احترام کرتے کرتے بیوی پر ظلم ہو گیا تو اللہ کے رسول سے جھگڑا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ کہ کورٹ میں جا کے اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ پیغمبر ہمیں ظالم قرار دے رہے ہیں، کیا یہ پل صراط سے کم؟ دنیا میں قدم قدم پہ پل صراط۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين